بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرٹ کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قانون مباشرت، ان کے مباشرت کے قوانین۔ تو پہلے میں نے 2 ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آج بھی کچھ ایسی ویڈیو ہے کہ اس میں کچھ اصول ہی ہیں کہ صحت کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی، کیونکہ ویڈیو تو خیر آگے نسخہ جات میں نے بتانا ہے کہ نسخہ بیماری کس وجہ سے شروع ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے علامات اسباب کیا ہے۔ تو ان سے پہلے اگر آدمی کو تھوڑی سی آگاہی ہو تو بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ آدمی ان امراض میں مبتلا ہو۔ تو اس لیے میں نے 3-4 ویڈیو آپ کی خدمت میں ایسی پیش کرنی ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر ان کی اسٹڈی کریں، ان کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ کافی ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے صحت کی حفاظت۔ تو ناظرین، صحت کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جس میں کچھ باتیں ایسی جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ پائی جائیں تو وہ آدمی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان باتوں میں کمی کرے گا یا عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر مختلف بیماریوں میں ہی مبتلا رہے گا، اور آج کل بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ اسی وجہ سے تندرست آدمی بھی بہت کم نظر آتے ہیں، اور وہ شخص خوش نصیب ہے جس میں کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہے جس کی صحت بھی قابل رشک ہوتی ہے، اور وہ طبی عمر کا تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، تاکہ آخری عمر تک جو آدمی بیمار نہ ہو تو وہی آدمی کامیاب ہے۔ اگر وہ آدمی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے اور وہ کسی کا محتاج ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، صاحب علم ہو وہ آدمی جو صاحب علم ہو یا علم کی قدر و قیمت سے واقف ہو اور علم و عمل کے حقیقی تعلق کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ یعنی کہ کوئی بھی اگر طب کا علم ہے تو طب کے علم کے بارے میں اس کو تھوڑی بہت آگاہی ہونی چاہیے۔ جس کو علم ہوگا ظاہر کہ اس پر عمل بھی کرے گا، طب کے قوانین سے خود واقف ہو یا کسی دانا حکیم کے مشورے پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی نسخہ پڑھا بنا لیا کھا لیا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو قوانین کا پتہ ہونا چاہیے کہ طب کے قانون کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے۔ اگر وہ نہیں تو کسی دانا حکیم کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھے، ان سے مشورہ کرے، ان کی ہدایات پر عمل کرے، وہ آدمی اپنے صحت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دولت مند ہو تاکہ مفید غذائیں استعمال کرتا رہے اور ضرورت کے وقت قیمتی دعائیں مہیا بھی کر سکے۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی امیر ہے تو وہ کنجوسی کرے گا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا، وہ دوائی خرید بھی سکتا ہے، مشورہ بھی لے سکتا کسی سے، لیکن وہ نہیں لینا چاہتا، کنجوسی کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور وہ جس کے پاس سورس بھی ہو، دولت بھی ہو، اور وہ دعائیں بھی آسانی سے لے سکتا ہو، تو وہ آدمی اپنی صحت کی اچھی طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ فارغ البال ہو اور کسی کا محکوم نہ ہو تاکہ ضرورت کے وقت ہر کام کو بطریق آسن عمل میں لا سکے۔ یعنی کہ ایسا آدمی جو کسی کا ملازم نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہو، اپنی مرضی سے وہ کام کر سکتا ہو، اس کا اپنا ذاتی کاروبار ہو جس میں کوئی ذہنی اس کو پریشانی نہ ہو، تو وہ آدمی اپنی صحت کی بہت ہی اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ کسی کی ملازمت کرتے ہیں، کسی کی یعنی کہ وہ غلامی میں رہتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر وہ اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، تو جو انہوں نے کہنا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے آدمی بھی اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بخیل اور تنگ دست نہ ہو، یعنی کہ کنجوس بھی نہ ہو اور تنگ دست بھی نہ ہو،
सेहत की कदर जानता हो और इसको इतदाल पर रखना दिल से उसका शकीन हो, यानी कि उसको सेहत की कदर और कीमत का पता हो कि मेरी सेहत होगी तो मैं जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकूंगा। उसकी सेहत के बारे में मुकम्मल उसको आगाही होनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाज हो, अपनी आदत और ख्वाहिश को फना कर देने और मिटा देने की कदर रखता हो, गैर जरूरी मुदर शय की तरफ तवज्जो ना करना और जरूरी मुफीद शय को तर्क ना करना अपना फर्ज समझता है। तो नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो आदमी अगर इनको अपना ले और इस पर अमल कर ले तो वो मैं उम्मीद करता हूं कि वो काफी सारी बीमारियों से बच सकता है। इसलिए आदमी को हर चीज के बारे में आगाही होनी चाहिए, अपनी सेहत के बारे में, अपनी खुराक के बारे में, अपने लिबास के बारे में, अपने रिहाइश के बारे में, अपना टाइम टेबल रखना चाहिए कि खाना किस वक्त खाना है, खाने का टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम होना चाहिए। अगर नींद कम से कम हम 6 से 8 घंटे अगर हमारी जरूरत है तो हम इससे कम ही नींद करेंगे तो फिर भी बीमार होंगे। अगर इससे ज्यादा नींद करेंगे तो फिर भी सेहत पर असर पड़ेगा। अगर खाकर हम उसी वक्त लेट जाएंगे, टाइम का कोई कभी नहीं हमने ख्याल रखेंगे, कभी दोपहर का खाना 1 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया, कभी 6 बजे खा लिया, कभी 4, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मुकर्रर होना चाहिए। कभी साल में 1-2 मरतबा ऐसा हो जाए मजबूरी की वजह से, अगर सफर में है या कोई और ऐसा इमरजेंसी काम पड़ गया है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। अगर बंदा रोजाना ये रूटीन रख ले कि जब जी चाह खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह का टाइम एक मुकर्रर हो, दोपहर का भी मुकर्रर हो और शाम का भी मुकर्रर हो। अगर तो आदमी 2 वक्त खाना खाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो कभी भी आदमी मेता के खास तौर पर अमराज़ मुब्तला नहीं हो। नाज़रीन, मेरी इन बातों पर अमल करें और अपने पुरसुकून जिंदगी गुजारें। तो नाज़रीन, ये थी आज की मेरी तीसरी वीडियो कानून मुआशरत के बारे में। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें और चलते चलते मैं आपको याद करा दूं कि मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिलती रहे। और इंशाअल्लाह ताला कल से हम जो वीडियो का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।